بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کربلا کے شہیدوں کا بدلہ لینے والے مختار سقفی کو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں قتل کروایا؟ آج جب مختار سقفی کا سر کاٹ کر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے مختار سقفی کے بارے میں کیا فرمایا؟ محترم ساتھیو، تاریخ اسلام میں ایسی متضاد شخصیات دیکھنے میں بہت کم ملتی ہیں جن کو ہر تاریخ دان اور ہر راوی نے ایک مختلف زاویے سے بیان کیا ہو، یعنی کہاں شہدائے کربلا اور امام حسین کے قاتلین کا بدلہ لینا اور کہاں دوسری طرف دعوی نبوت کر دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو مختار سقفی کے ساتھ منسوب کرنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ بنو ثقیف میں ایک کذاب اور ایک ظالم شخص ہوگا اور اس کذاب کو مختار سقفی ہی تصور کرنا۔ ناظرین، تمام تاریخ دانوں نے ان کے متعلق متضاد اور متصادم رائے بیان کی ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم مختار سقفی کے بارے میں مختلف افواہوں اور غلط فہمیوں کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں گے اور مستند راویوں اور تاریخ دانوں کی روایات کو بیان کر کے حقائق کو اور مختار سقفی کی شخصیت کو واضح کرنے کی کوشش کریں گے اور ان کو کس نے اور کیوں شہید کیا یہ بھی واضح کرنے کی کوشش کریں گے۔ امام طبری اور تاریخ الرسول کے مطابق مختار سقفی بنی حوازن کے قبیلہ ثقیف میں پیدا ہونے کی وجہ سے مختار سقفی کہلاتا ہے۔ مختار سقفی کے والد کا نام ابو عبیدہ سقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، جو کہ صحابی رسول تھے اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جنگ قادسیہ میں شہید ہوئے۔ مختار سقفی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کے شوہر اور مختار کی ایک بہن صفیہ بنت ابو عبیدہ کا نکاح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا تھا۔ مختار سقفی کے ابتدائی حالات کے بارے میں صادق ہے کہ مختار سقفی بچپن سے ہی بہت حساس اور مختلف طبیعت کا مالک شخص تھا۔ امام عبدالعزیز سمرقندی نے یہاں ایک روایت بیان کرتے ہوئے لکھا کہ ایک دفعہ امام علی علیہ السلام نے مختار سقفی کو بچپن میں اس کو اپنے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا تو اس کو بلا کر اس کے سر پر شفقت سے اور پیار سے ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ یہ میرے فرزند حسین کا بدلہ لے گا۔ لیکن امام طبری اور سیوطی کا کہنا ہے کہ مختار سقفی نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کا حلف لینے پر راضی کرنے کی کوشش کی تھی اور امام حسن علیہ السلام کو پکڑ کر امیر معاویہ کے ہاتھ بیچنا بھی چاہتا تھا۔ اسی طرح سے مختار سقفی کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو بھی امیر معاویہ کے خلاف بھڑکانے کی کوششوں میں ملوث رہتا تھا، جس پر اس کو 100 کوڑے لگائے گئے تھے۔ یہ روایت بہت سی جگہوں پر ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ آنے کی دعوت دینے والوں میں بھی مختار سقفی شامل تھا، لیکن واقعہ کربلا میں مختار سقفی کہاں تھا اس میں کوئی بات یقینی نہیں ہے کہ یہ واقعہ کربلا میں جنگ میں شامل کیوں نہیں ہوا تھا اور کہاں غائب ہو گیا تھا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ جب کوفہ پہنچا تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہانی ابن عروی شہید ہو چکے تھے، اور یہ بھی بعض روایات میں کہا جاتا ہے کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے ہی اپنے گھر میں ٹھہرایا تھا اور ان کی خاطر مدارت کی تھی اور ان کے لیے کوفیوں کی بیعت میں معاون اور مددگار ثابت ہوا۔ انصاب الاشراف اور تاریخ طبری کا اس پر اجماع ہے کہ جنگ کربلا کے وقت مختار سقفی ابن زیاد کی قید میں تھا۔ جب وہ واقعہ کربلا پیش آ چکا اور اس کو خبر ملی کہ خانوادہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی اہل بیت کے ساتھ اس طرح سے ظلم و زیادتی کی گئی ہے اور ان کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا ہے، تو مختار سقفی نے قسم کھائی کہ وہ قاتلین حسین اور ان کے خانوادہ کا بدلہ ضرور لے کے رہے گا۔ ابن زیاد کی قید سے رہائی کے بعد اس نے اپنی حکمت عملی تیار کرنا شروع کر دی، اور یاد رہے کہ مختار سقفی کو ابن زیاد کی قید سے رہائی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ملی، اور اس نے کہا کہ میں 3 دن سے زیادہ کوفے میں نہیں رہوں گا۔ اس لیے مختار سقفی وہاں سے نکل کر مکہ مکرمہ آیا اور اس نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی۔ پھر جب یزید کی ہلاکت کی خبر ملی تو یہ عبداللہ بن زبیر کی بیعت توڑ کر واپس کوفہ آ گیا، اور ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ ابن مطیع کو کوفہ کا کمانڈر مقرر کر دیا۔ تو مختار سقفی نے ان سے مقابلہ کیا اور مقابلہ کر کے کامیابی حاصل کر کے کوفہ پر اپنی حکومت قائم کر لی۔ تاریخ ابن خلدون میں ہے کہ حاکم بننے کے بعد مختار سقفی نے حضرت امام حسین کے قاتلوں کو قتل کرنے کا اعلان کیا۔
اس لیے شمر ابن ذی الجوشن خولی ابن یزید ابن زیاد کو قتل کیا، لیکن تاریخ الخلفاء اور جہری ابن نو کے مطابق اس واقعے کے فوراً بعد اس نے نبوت کا دعویٰ بھی کر دیا تھا۔ تاریخ الخلفاء مترجم تفسیر ابی حاتم ترمذی کی حدیث نمبر 3944 کے مطابق سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے بعد حجاج بن یوسف جب ان کی والدہ سیدہ اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ دیکھا میں نے تمہارے بیٹے کا کیا حشر کیا، تو سیدہ اسماء نے کہا کہ حجاج مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات یاد آ رہی ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ بنو ثقیف میں ایک کذاب ہوگا اور ایک ظالم ہوگا۔ کذاب تو ہم دیکھ چکے ہیں، لیکن دوسرا ظالم تو ہے۔ اس حدیث کی شرح میں امام ابن سیوطی اور امام جوہری اور امام زاری کا اس بارے میں اجماع ہے کہ وہ کذاب مختار ثقفی ہے، لیکن دیگر علماء کرام اور تاریخ دان اس بارے میں کوئی مستند روایات پیش نہیں کر سکے۔ اس لیے مختار ثقفی کو اس حدیث کے مطابق کذاب قرار دینا ناانصافی ہے۔ جب مختار ثقفی کوفہ پر حکومت قائم کر چکا تھا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینے کے بعد انتقامی امور میں پوری طرح سے ناکام رہا اور اس کی حکومت کمزور سے کمزور تر ہوتی چلی گئی، اور آخرکار حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بصرہ کے گورنر تھے، انہوں نے اپنی فوج لے کر کوفہ پر چڑھائی کی، مقابلہ ہوا اور مختار ثقفی مارا گیا۔ اہل سنت اور اہل تشیع کے نزدیک مختار ثقفی کا اچھا کام حضرت امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو مارنا، اہل سنت کے نزدیک امام حسین کے قاتلوں کا بدلہ لینے کے ساتھ ساتھ مختار ثقفی کا بدترین کام نبوت کا دعویٰ کرنا ہے، جو کہ کسی بھی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے۔ مختار ثقفی ہجرت کے پہلے سال پیدا ہوئے۔ نقل ہوا ہے کہ مختار نے 13 سال کی عمر میں قادسیہ کی جنگوں میں جنگ جسر میں شرکت کی۔ کم عمر کے باوجود وہ میدان جنگ میں جانا چاہتے تھے، لیکن ان کے چچا سعد بن مسعود نے انہیں اس کام سے روکے رکھا۔ اس جنگ میں اس کے والد اور بھائی شہید ہو گئے۔ مختار کے چچا سعد بن مسعود مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مدائن میں گورنر تھے۔ انہوں نے خوارج کے ساتھ جنگ میں مختار کو مدائن میں اپنا جانشین مقرر کیا اور خود جنگ لڑنے کے لیے نہروان کی طرف چلے گئے۔ 18 ماہ کوفہ پر حکومت کرنے کے بعد آخرکار 14 رمضان المبارک سن 67 ہجری کو 67 سال کی عمر میں مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ مصعب بن زبیر کے حکم پر مختار ثقفی کا ہاتھ کاٹ کر مسجد کوفہ کی دیواروں کے ساتھ کیل لگا کر لٹکا دیا گیا، لیکن جب حجاج بن یوسف کوفہ پر قابض ہوا تو کیونکہ وہ بھی قبیلہ ثقیف سے تعلق رکھتا تھا، اسی تعلق کے بنا پر اس نے مختار ثقفی کے ہاتھوں کو وہاں سے اتروا کر دفن کروایا۔ مختار ثقفی کا مزار مسجد کوفہ سے متصل ہے۔ مختار ثقفی امام حسین علیہ السلام کا بدلہ لینے کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے خلاف تلوار اٹھائی اور صرف اس نیت سے حکومت اور اقتدار حاصل کیا تاکہ وہ امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کا بدلہ لے سکے اور جو اس نے قسم کھائی پورا کر سکے۔ اس کے لیے اس نے خلیفہ وقت یعنی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افواج پر کوفہ پر حملہ کر کے حکومت قائم کر لی، اور اس کے بعد اس نے مجرمین اہل بیت کو چن چن کر واصل جہنم کیا۔ اب کیونکہ اس نے خلافت کے وقت کے خلاف علم بغاوت بلند کر کے اقتدار حاصل کیا تھا، اس لیے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ پر چڑھائی کی اور اپنے بھائی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ایک لشکر روانہ کیا، جن کے ساتھ لڑتے لڑتے مختار ثقفی مارا گیا۔ جب مختار ثقفی کا سر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیش کیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بے شک جو کام مختار نے کیا وہ ہم بھی کرنا چاہتے تھے، لیکن اس کو اقتدار اور خلافت حاصل کرنے کے لیے اسلامی خلیفہ کے خلاف فتنہ انگیزی اور خون ریزی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ عزیزان گرامی، اب بات کرتے ہیں مختار ثقفی پر لگنے والے الزامات کے بارے میں کہ ان میں کس قدر سچائی اور حقیقت ہے اور حقائق کیا ہیں، اور انہوں نے دعوی نبوت کیا یا نہیں۔ امامت بری اور امام زاری ان روایات کو ضعیف سمجھتے ہیں، اور اس کے علاوہ مختار ثقفی پر یہ بھی الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے امام حسن علیہ السلام کو امیر معاویہ کے ہاتھوں بیچنے کے لیے سازش بھی تیار کر رکھی تھی، اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کو بھی یزید معاویہ کے خلاف بھڑکانے میں ان کا ہاتھ تھا، اور اس کی سزا کے طور پر ان کو کوڑے بھی لگائے گئے تھے۔ لیکن کیونکہ یہ روایات ضعیف ہیں
اور کربلا کے شہداء کا بدلہ لینے والی روایات مستند تاریخ دانوں نے بیان کی ہیں۔ اس لیے مختار سقفی کی شخصیت کا منفی پہلو زیادہ نمایاں نہیں سمجھا جاتا۔ مختار محبان اہل بیت میں سے تھے۔ ابن سیوطی نے ان کے فضائل بھی لکھے۔ مثلا جب امیر مختار سقفی نے عمر بن سعد اور ابن زیاد کے سر امام زین العابدین کو بھیجے تو انہوں نے امیر مختار کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ اسی طرح امام محمد باقر علیہ السلام نے بعض نکتہ چینوں کو کہا کہ مختار سقفی کو گالی نہ دو، کیونکہ اس نے ہمارے قاتلوں کو قتل کیا اور ہمارے خون کا قصاص لیا اور ہماری آنکھوں کو اور ہمارے دلوں کو ٹھنڈا کیا۔ مختار سقفی کے بعد ان کے خاندان کو بھی قتل کر دیا گیا، جس میں ان کی ایک بیوی بنت نعمان بن بشیر انصاری بھی شامل تھی، جو کہ مدائن میں رہتی تھی۔ ان کو مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر قتل کر دیا گیا۔ ابن حاضر کی تنصیف تقابل ارحم میں ہے کہ مصعب نے مختار کی بیوی عمرہ سے پوچھا کہ مختار کیسا شخص تھا، تو عمرہ نے کہا خدا اس پر رحم کرے، امیر مختار سقفی خدا کے نیک بندوں میں سے ایک بندہ تھا۔ پھر مصعب نے اسے قید کر لیا اور اپنے بھائی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ اس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کا شوہر مختار سقفی نبی تھا، اور عبداللہ بن زبیر نے اسے جواب دیا کہ اسے نکال دو، تو مصعب بن زبیر نے اسے مار ڈالا۔ مگر کوفہ میں رہنے والی امیر مختار سقفی کی بیوی نازیہ بنت سمرہ بنت جندب کو مصعب بن زبیر نے معاف کر دیا۔ ناظرین، وہ وقت کربلا کا وقت تھا جب زمین کربلا پر آسمان خون کے آنسو رو رہا تھا، جب نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الشہداء امام حسین کو بے دردی سے شہید کیا گیا، جب اہل بیت رسول اللہ کے خیمے جلا دیے گئے، جب سجاد بیمار زنجیروں میں جکڑے گئے، جب زینب کی چادر چھین لی گئی، جب امت نے نبی کی امانت کو پامال کر دیا، تو افق پر سوالیہ نشان بن کر چھا گئی۔ مظلومت، بے بسی اور ناانصافی، لیکن ظلم ہمیشہ کے لیے غالب نہیں رہتا اور نہ ہی حق ہمیشہ خاموش رہتا ہے۔ انہی ظلمتوں کے درمیان ایک شخصیت نمودار ہوئی جس نے تلوار نہیں بلکہ نیت کی طاقت سے انتقام نہیں بلکہ وفاداری کے جذبے سے اقتدار نہیں بلکہ اعلی حق کے ارادے سے وہ پرچم اٹھایا جو کربلا کے مظلوموں کا بدلہ اور ان کے خون کا پیغام تھا۔ یہ شخصیت تھی مختار سقفی، جس نے تاریخ اسلام میں ایک ایسا باب رقم کیا جو عشق اہل بیت مظلوموں کی دادرسی اور ظلم کے خلاف قیام کی علامت بن گیا۔ مختار سقفی کی شخصیت ایک پیچیدہ مگر عظیم باب ہے۔ وہ کوئی معمولی انسان نہ تھا، اس کی بصیرت، فراست، فصاحت اور شجاعت اپنی مثال آپ تھیں۔ وہ اہل کوفہ میں سے تھے جنہوں نے پہلے امام حسن کو خط لے کر بلایا مگر پھر ان کا ساتھ نہ دے سکے، لیکن مختار نے اس ناکامی کا بوجھ اپنے سینے پر محسوس کیا اور اسے ایک کفارے کی صورت میں قبول کیا۔ وہ خاموش نہ بیٹھا بلکہ وقت کا انتظار کرتا رہا، یہاں تک کہ حالات نے اسے موقع دیا کہ وہ اہل بیت کے قاتل کو ایک ایک کر کے انجام تک پہنچائے۔ اس نے صرف تلوار کے بل بوتے پر نہیں بلکہ ایک سیاسی و فکری تحریک کے ذریعے اپنے مقصد کو حاصل کیا۔ مختار کی تحریک اگرچہ بظاہر انتقامی حسین کا نام رکھتی ہے، لیکن در حقیقت وہ عدل الہی اور مظلوموں کے حق کی صدا تھی۔ مختار سقفی کا کربلا سے براہ راست تعلق نہ تھا، لیکن اس کا دل کربلا میں ہی دفن تھا۔ وہ اس خیمے کی غیرت کا محافظ بننا چاہتا تھا جس پر یزید کے لشکر نے حملہ کیا۔ وہ ان آنکھوں کا حساب چاہتا تھا جنہوں نے زینب کے آنسو دیکھ کر بھی خاموشی اختیار کی۔ وہ ان ہاتھوں کو کاٹنا چاہتا تھا جنہوں نے حسین کے نالین تک کو نہ بخشا۔ اس نے جب قیام کیا تو اس کا نعرہ یسارات الحسین تھا، یعنی حسین کے خون کا بدلہ، لیکن اس نعرے میں صرف انتقام کی آگ نہیں بلکہ عشق کی جدت تھی، غیرت دینی کی للکار تھی اور ولایت اہل بیت کی سچی لگن تھی۔ مختار کی جد و جہد محض ایک سیاسی بغاوت نہ تھی بلکہ ایک فکری انقلاب تھی، ایک اخلاقی تحریک تھی جو اس وقت کے یزیدی نظام کے خلاف اعلان بغاوت تھی۔ اس نے جس انداز میں اہل بیت کے دشمنوں کو عبرت کا نشان بنایا، وہ رہتی دنیا تک ایک مثال ہے کہ باطل کتنا ہی طاقتور ہو، سچائی آخر کار سر اٹھاتی ہے۔ مظلوموں کی آہیں عرش کو ہلا دیتی ہیں، اور ایک دن آتا ہے جب ہر شمر، ہر ابن زیاد، ہر سنان اور ہر حرملہ کو اپنے کیے کا حساب دینا پڑتا ہے۔ مختار سقفی کی زندگی صرف جنگ و جدل کا قصہ نہیں بلکہ بصیرت، تدبر، وفاداری اور قربانی کی ایک مکمل داستان ہے۔ اس نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ کربلا صرف واقعہ نہیں بلکہ ایک پیغام ہے، ایک مشن ہے جو ہر اس دل میں دھڑکتا ہے جو حق و باطل کے درمیان فرق جانتا ہے۔
مختار کی زندگی ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ اگرچہ ہم خود کربلا میں نہ ہوں لیکن ہم اپنے عمل سے، اپنے قول سے، اپنی وفاداری سے اہل بیت کے مشن کو زندہ رکھ سکتے ہیں اور ظلم کے خلاف سینہ سپر ہو سکتے ہیں۔ یہ حمید مختار سقفی کی اس شخصیت کو خراج عقیدت ہے جس نے سچائی کا پرچم بلند کیا، جس نے اپنے وقت کے ظالموں کو للکارا اور جس نے کربلا کے مظلوموں کا حق واپس دلانے کی کوشش کی۔ اس کی داستان صرف تاریخ کا ورق نہیں بلکہ آج کے دور کے لیے بھی مشعل راہ ہے۔ محترم ساتھیو، تاریخ کی تمام کتابوں سے حوالے پیش کیے جاتے ہیں۔ برائے مہربانی ان تمام ویڈیوز میں، ان تمام واقعات میں ہماری خود کی رائے شامل نہیں ہوتی بلکہ ہم بہت تاریخ دانوں سے چھان بین کر کے ویڈیو بناتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم سے جانے انجانے میں کوئی غلطی ہو جائے تو ہم اس پر معذرت خواہ ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔